صاحبو میں ہوں رزاق لغانی۔ تاریخ گواہ ہے کہ قومیں محض طاقت، فوج یا معیشت سے نہیں بنتی، بلکہ ان کی بنیاد اس شعور پر ہوتی ہے جو افراد کو ایک مشترکہ منزل، ایک اجتماعی شناخت اور ایک ہم آہنگ تہذیب سے جوڑتا ہے۔ جب قومیں اپنی جڑوں کو پہچانتی ہیں، جب وہ زمین سے صرف فائدہ نہیں بلکہ وابستگی کا رشتہ جوڑتی ہیں، تب ہی وہ تاریخ کے سینے پر اپنا نام رقم کرتی ہیں۔ اگر پوری دنیا کا جائزہ لیں تو امریکہ فقط 13 یورپی خاندانوں سے شروع ہونے والا ایک تجربہ ہے۔ آئرش، اطالوی، جرمن، افریقی، چینی، لاطینی یہ نسلیں سب آج امریکی کہلاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نسلی فخر کے بجائے ایک نئے وطن، ایک نئے جھنڈے، ایک نئی شناخت کو اپنایا۔ وہ شخص جو نیو یارک میں سیاہ فام ہے یا لاس اینجلس میں جاپانی نژاد، وہ خود کو سب سے پہلے امریکی سمجھتا ہے۔ یہی ریاستی وحدت کی طاقت ہے۔ سعودی عرب کو دیکھیں، صرف 100 سالہ پرانی ریاست، مگر اس میں نجدی، حجاز، یمنی، مصری، شامی، حتیٰ کہ ترک، کرد اور بلوچ سب شامل ہو کر سعودی بن گئے۔ وہاں قبیلے اہم ہو سکتے ہیں، مگر شناخت اب ایک قومی سانچے میں ڈھل چکی ہے۔ تنزانیہ اور رونڈا جیسے افریقی ممالک، انہوں نے بھی نسلی خانہ جنگیوں سے سیکھا۔ وہ قومیں جو ایک وقت میں ایک دوسرے کا خون بہا رہی تھیں، آج وہ قومی مفاد کے لیے یکجا ہو چکی ہیں۔ جرمنی اور اٹلی، جن کے سینکڑوں چھوٹے چھوٹے ریاستی حصے ہوا کرتے تھے، 19ویں صدی میں ایک قومی شناخت کے تحت متحد ہوئے اور آج دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں۔ مگر جب ہم سندھ کی دھرتی پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں ایک عجیب سا نفسیاتی کرب دکھائی دیتا ہے۔ ایک ایسا ذہنی تضاد جہاں لوگ یہاں کی زمین پر بستے ہیں، یہاں کی فصل کھاتے ہیں، یہاں کے بازاروں سے روزگار کماتے ہیں، لیکن دل کہیں اور دھڑکتا ہے۔ بعض افراد خود کو یہاں کا شہری تو مانتے ہیں، مگر سندھی کہلوانے میں جھجک محسوس کرتے ہیں، جیسا کہ سندھی ہونا کوئی مجبوری ہو، کوئی کمتر درجہ ہو۔ وہ اپنے آباء و اجداد کی نسبتیں ایران، عرب، افغانستان، وسط ایشیا سے جوڑ کر خود کو یہاں کے مقامی لوگوں سے برتر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ طرز فکر خطرناک ہے، کیونکہ یہ نہ صرف سماجی تفرقہ پیدا کرتا ہے بلکہ سندھ کی وحدت کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہر وہ انسان جو اس دھرتی پر کہیں باہر سے آیا ہے، وہ بلوچ ہو، وہ پٹھان ہو، وہ سید ہو، وہ آج کے مہاجر ہوں، کوئی بھی زبان بولتے ہوں، اگر ان کے آباء و اجداد عظیم تھے تو وہ اپنے عظیم وطن کو چھوڑ کر یہاں کیوں آئے؟ چاہے وہ محبت سے آئے ہوں یا مجبوری سے۔ اور اگر سندھ کی دھرتی نے انہیں پناہ دی، تحفظ دیا، تو کیا آپ پر لازم نہیں کہ آپ بھی اس دھرتی سے ویسی ہی محبت کریں؟ یاد رکھیں، زمینیں صرف جغرافیہ نہیں ہوتی، یہ روح کی پہچان ہوتی ہے۔ سندھ محض ایک خطہ نہیں ہے، یہ ایک فکر ہے، یہ کئی مذہبوں سے جڑی ایک ترنگ ہے۔ سچل کی سرمستی ہے، یہ شاہ لطیف کا وجدان ہے، یہ وہ سرزمین ہے جو کئی زبانیں بولنے والے مہاجروں سے مہاجرین کی ماں بنی رہی ہے۔ لیکن ماں کی کوکھ سے پیدا ہو کر اگر کوئی اولاد خود کو اجنبی سمجھے تو یہ نہ صرف شرم کی بات ہے بلکہ
धोखे के मुद्रातिब है। सिंधी होना सिर्फ सिंधी जबान बोलने का नाम नहीं, बल्कि सिंध के दुखों में शरीक होने, यहाँ के मसाइल को अपना मसला समझने और यहाँ के ख्वाबों को सच करने का अज़म रखने का नाम है। मगर अभी भी देर नहीं हुई। अगर आप सिंध में पैदा हुए हैं, यहाँ के स्कूलों में तालीम हासिल की है, यहाँ के हस्पतालों में अपना इलाज करवाया है, यहाँ की खेतों से आपके दस्तरखान तक रिज़्क आया, तो फिर अब वक्त है कि खुद को इस धरती का मुकम्मिल तौर पर अपने आप को इस धरती से जोड़ ले। सिंधी होना शर्म की नहीं, फ़ख्र की बात है। ये एक तहजीब, बल्कि ये एक अजीम तहजीब से जुड़ने का एजाज़ है। याद रखें, जिस सरजमीन पर आप बसते हैं, अगर उससे मोहब्बत और वफादारी नहीं, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर कभी भी मुकम्मिल नहीं हो सकते। सिंध सिर्फ मट्टी नहीं, ये एक शनाख्त है, ये एक अहद है। और वही लोग तारीख में जिंदा रहते हैं जो अपनी शनाख्त को सीने से लगाकर फ़ख्र से जीते हैं और फ़ख्र से मर जाते हैं, और ज़मीन में दफन होना एक एजाज़ समझते हैं। मुहब्बे वतन धरती के बेटे जब इस ज़मीन के सीने पर चले दौड़े जिए, तो उनकी गर्दनें इसलिए ऊंची थीं कि वो फ़कत ज़मीन नहीं थी, वो उनके लिए एक माँ थी। जब वो मरे तो क़यामत तक उस माँ की आगोश में चले गए। ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि इस धरती ने ऐसे बेटे पैदा किए हैं, ऐसे सूरमाओं को जन्म दिया है, जिनके दिल इतने बड़े कि उन्होंने हर आने वाले को इज्जत बख्शी, एक शनाख्त दी, और ये भी कि वो धरती के गद्दारों को कभी माफ़ नहीं करते।